السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ قرآن کا جو علم ہے وہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزمرہ کی بول چال ہے اس میں سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ جو سلیس گفتگو، عام گفتگو جو ہم گھروں میں، کاروباروں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر جو کرتے ہیں، اسی انداز گفتگو میں زیادہ لاگ لپیٹ والی گفتگو نہیں، بالکل سلیس اردو والی، ہندی والی گفتگو میں ہم قرآن کو لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا سپورٹ کریں اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 72 تک اپنا جو ہے تفسیر کر لیے تھے مختصر۔ آج ہم اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 73 سورہ ہود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت؟ نبوت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ قابل اور بڑی شان والا ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو 2 فرشتے آئے تھے بشارت لے کر کے، اور آ کر کے انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کر لائے بھی تھے، مگر وہ کھاتے نہیں تھے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب پہنچانے کی خاطر آئے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر، 90 سال کی عمر میں، اور حضرت سارہ جو ان کی زوجہ تھیں، ان کی بیوی تھیں، وہ 70 سال، غالباً مفسرین نے کہا ہے 70 سال کی عمر تک یہ بانجھ تھے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دے کر کے بھیجا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سلامتی بھیجو اور ان کو ایک نیک بخت اولاد کی بشارت دو، اور اولاد کی بشارت ہی نہیں بلکہ اولاد کی بھی بشارت دو، یعنی کہ بیٹے کی بھی بشارت دو، اور ساتھ میں ان کو پیدا ہونے والا بیٹا جو ہے وہ برگزیدہ ہے، وہ یعقوب، اس کی بھی بشارت دو۔ تو یہ معاملہ جب گفتگو چل رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں سارہ، وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا مجھے اس عمر میں، مجھ بانجھ عورت کو اس عمر میں اولاد ہوگی؟ تو وہ مسکرائی اور جو ہے وہ تعجب کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں وہ بات کہی ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں تعجب ہے اللہ کے حکم کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو سرے سے نئی تخلیق کرتا ہے، جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سرے سے وجود نہیں تھا، مگر یہاں پر ماں بھی ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے اور باپ بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت سارہ بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے نا، جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو تب جو ہے نوازشوں سے ایسے نوازتا ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے تھوڑا تعجب کیا اور مسکرائی، کہ مجھ بوڑھی بانجھ کو اس عمر میں اولاد ہوگی؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو آج میں بھی کہتا ہوں ان لوگوں کو جو جگہ جگہ دنیا کے دروں سے ٹھوکریں کھائے ہوئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ قدرت والا رب ہے جو بانجھ عورت کے گھر بھی اولاد پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر کو پہنچ گئے، بوڑھے ہیں، بال سفید ہو گئے، ان کی بیوی 70 سال کو پہنچ گئی، بوڑھی ہے، بال سفید ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب ان کی اولاد دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مقدر رکھتا ہے تبھی اولاد ہوتی ہے، اس سے پہلے اولاد ہو بھی نہیں سکتی اور کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ آج دنیا میں جگہ جگہ خبروں پر جا کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں کی نظر و نیاز، وہاں کی منتیں، ہاں فلاں بابا نے فلاں نلکے کا پانی پیے، وہاں کا موز کھائے، وہاں کا جام کھائے، فلاں بابا کی دعا پڑھے، وہاں پر چلا بیٹھے تو اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ سب میرے بھائی، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دکانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اسی کو امتحان میں ڈالتا ہے، سب کو نہیں ڈالتا۔
جس کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بندہ میری بندی آزمائش میں ثابت قدم رہتی ہے کہ ڈگمگاتی ہے, یہ آزماتا ہے اور اسی پر اس کی نجات ہوتی ہے, اسی میں اس کی نجات اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کر رکھتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں, لوگ مایوس ہوتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو مایوس ہو چکے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیر سبیر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے, مگر ساتھ میں رحمتوں کی بشارت بھی دیتا ہے. اب یہ سارہ علیہ السلام کو 70 سال تک پہنچے, 20-25 سال میں شادی ہوئی ہوگی, اب 70 سال 35 سال انہوں نے انتظار کیا. تو اتنی بڑی آزمائش تو آج کل ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کو بشارت بھی دیتا ہوں کہ جو طلبگار ہیں تو ایسی ویسی جگہ جا کر کے اپنا ایمان دھرم بھرشٹ نہ کریں, خراب نہ کریں, باباؤں کے چکروں میں نہ رہیں. ہاں, بس اللہ سے دعا کریں اور میاں بیوی محبت رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسل کی افزائش کرے. یہ مختصر سی تذکرہ کیونکہ بات آئی ہے تو ویسے آگے اور لمبا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے آئے گا. آگے اللہ فرماتا فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ وجاءته البشرى يجادلنا فی قوم لوط. پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. اب یہاں پر مفسرین نے تھوڑی سی بات یہاں پر رکھی ہے ضمناً میں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے, اہل بیت سے ہوتی ہے. اس سے اس فرقے کا رد ہوتا ہے جو کہ امہات المومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں سمجھتے. یہاں پر یہ بات بھی میں ان کالے کپڑے اور کالے دلوں والوں کو جو لوگ سینہ پیٹتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ قرآن پر اگرچہ تمہارا واقعی ایمان ہے تو یہاں پر نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت میں شمار کیا اور تم ہو کہ امہات المومنین کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو بیویاں سب سے پہلے اہل بیت ہوتی ہیں اس گھر کی, اس کے بعد ان کے پیدا ہونے والی اولاد اہل بیت ہوتی ہے. یہاں پر اس فرقے کا, اس مذہب کا, اس جماعت کا یہ ایسا کیسا تذکرہ ہے کہ بیٹی کو تو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں, ماؤں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے, ماؤں کے نام نہیں لکھتے. ماں ہوگی تو اس کے بعد بیٹی ہوگی نا بھائی. تو میں ان سے یہی کہوں گا, یہ علمی بات ہے کہ پہلے بیوی اہل بیت ہوتی ہے پھر بیٹی اہل بیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آگے تذکرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کہ جب انہوں نے بشارت دے کر کے حضرت سارہ کو اور ابراہیم کو کہ تمہارے گھر اسحاق اور اس کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے, بشارت ہے, تو آگے انہوں نے کہا کہ ہم فلاں قوم یعنی لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جو رشتہ تھا وہ چچا بھتیجے یا چچیرے بھائی, دو اقوال ہیں. بہرحال قریباً چچا کے لڑکے اس طرح کی بات آتی ہے, تو چچیرے بھائی ہیں. تو وہ لوگ اس قوم کی طرف عذاب جو ہم جنس پرستی میں ملوث تھے, مرد عورت سے عورت, مرد سے مرد, جو ہم جنس پرستی آج عام ہے, لوگ جو ہے اس میں ملوث ہیں. تو ویسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دے کر کے بھیجا تھا. تو وہی انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں کہ تاکہ ان کو اللہ کا عذاب دیں. اور ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بہت بردبار تھے, بہت ہی نرم دل تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی انسان ہے, وقت مہلت ملنی چاہیے, شاید سمجھ سکیں. تو جھگڑنے لگے, کیوں ڈالتے ہوئے عذاب, اس طرح کی باتیں بھی مفسرین نے لکھی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. ہم سے جھگڑنے لگے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے فرشتوں سے جھگڑنے لگے. یہ انداز کلام انتہائی محبت کی وجہ سے ہے, جیسے کہا کہ اسی علاقے میں لوط علیہ السلام بھی ہیں اور اس سے آپ کا مقصد عذاب کو مؤخر کرنا تھا, اس امید میں کہ شاید کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل سکے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ جو قوم لوط ہے وہ توبہ کر کے کچھ وقت مہلت اور مل جائے تاکہ وہ توبہ کریں یہ ہم جنس پرستی سے اور ایمان لائیں. تو وقت کے خاطر دوستوں میں گفتگو ہوتی ہے, ٹھہرنا بھائی, صبر کرنا, ذرا تھوڑا وقت دے ان کو, یہ بھی ہم آپس میں کبھی کبھی بولتے ہیں. تو اس طرح کے انداز میں کوئی جھگڑنا یا مار پیٹ کرنا نہیں ہے. یہاں پر جھگڑنے سے مراد محبت بھرے انداز میں گفتگو اور عذاب کو مؤخر کرنے کا ان کو وہ تھی. تو یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس انتہائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی شکل میں مہمان ہوئے. لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے کرتوت معلوم تھے کہ لونڈے بازی ان میں کسی حد تک رچ بس گئی ہے, چنانچہ انہیں خوف ہوا کہ قوم کے بدماش ان سے ان مہمانوں کا مطالبہ کریں گے, جبکہ میری اتنی طاقت نہیں کہ انہیں روک سکوں. یہی وجہ آپ کی گھٹن کی تھی. یعنی کہ یہ بات اور یہ بھی تھی کہ یہ جو 2 فرشتے آئے تھے نہایت ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے, کیونکہ قوم لڑکے بازی کرتی تھی, گندی کرتوتیں کرتی تھی. تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ شاید یہ فرشتوں سے وہ لوگ بدفعالی یعنی کہ بد ارادی سے ان کی طرف جائیں اور اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی باتیں ہوں. تو یہ بھی خوف تھا کیونکہ وہ لوگ قوم لوط کے بدماشوں کی کیفیت جانتے تھے.
آگے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ ابراہیم حلیم اواہ منیب، اللہ فرماتا ہے بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کا واقعوں میں واقعہ بھی آتا ہے کہ جب آگ لگائی گئی تھی، ان کو منجنیق سے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس آزمائش کی طرف فرشتے بھی بھیجے تھے کہ کہو تو اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں، بجھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب جو ہے اس پر قادر ہے، اور اللہ چاہے گا تو میں ضرور اس میں بچ نکلوں گا۔ اور اتنے ایسے متقی اور پرہیزگار نبی گزرے ہیں جو اللہ کے خلیل گزرے ہیں، ابراہیم اور بہت نرم دل تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ چکا، بلا شبہ اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم وہ گفتگو چھوڑ دو، تم عذاب روکنے والی یا اس کو مؤخر کرنے والی، اس کو چھوڑو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے اور حکم دے چکا ہے کہ وہ عذاب آنا ہی آنا ہے، اس کو ہم نہیں ٹال سکتے۔ فرشتوں نے جواب دیا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ پھر جب ہمارے رسول فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا اور کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو فرشتوں میں نے کہا نا کہ لوط علیہ السلام کا دل گھٹ گیا، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ مصیبت اب آ گئی ہے، اب جو ہے عذاب آ کے رہے گا، تو اور ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ قوم کے بدماش، جیسے میں نے پچھلے گفتگو میں بات بتائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں نے جب وہ فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو انہیں گھٹن محسوس ہوئی اور کہنے لگے کہ یہ بڑے مصیبت بھرا دن آ گیا ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے، وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط نے انہیں کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہذا اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ جب یہ بات ہو گئی، فرشتے آ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لڑکوں، اے بدماشوں، اے جاہلوں، التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، یہ نوجوان لڑکے نہیں ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں چھوڑو، اور میری قوم میں جو بیٹیاں ہیں، جو عورتیں ہیں تمہارے لیے پاکیزہ حلال ہیں، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرو، رجا کے پاگلوں۔ یہ سمجھایا انہوں نے۔ اور کیا تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے، بھلا مانس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا غالباً یہ قوم کی بیٹیوں کی جانب اشارہ تھا، یہ امام طبری کی رائے ہے، جبکہ الفاظ سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ انہوں نے خود اپنی بیٹیوں کی جانب اشارہ کیا ہو۔ ایسی صورت میں مفہوم یہ ہے کہ یہ لڑکیاں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، انہی سے نکاح کرو اور مجھ سے میرے مہمانوں کا مطالبہ نہ کرو۔ طبری میں یہ بات کہا کہ قوم کی طرف ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، ان سے جو تمہاری ضرورت ہو پوری کرو، خواہشات۔ تو انہوں نے اپنی قوم کی لڑکیوں کو اور اپنی لڑکیوں کو پیش کیا، مگر یہ کہا کہ یہ فرشتوں کو چھوڑ دو، یہ فرشتے مطلب ان لوگوں سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کا مت سوچو، تم کیا سمجھ رہے نہیں کون لوگ ہیں۔ اور بڑے ہی تکلیف میں یہ باتیں حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو کہہ کر سنایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ وہ کہنے لگے، اب قوم کے جو بدماش تھے، جو جاہل تھے، جو فالتو تھے، وہ کہنے لگے یہ تو جانتا ہی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ تو جانتا ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قوم نے جواب دیا، جب حضرت لوط نے ان سے پوچھا کہ جاؤ بیٹیوں سے نکاح کر کے ہم فارغ ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ تو جانتا ہے تیرے بیٹیوں سے ہم کو کوئی سروکاری نہیں، مطلب ہی نہیں ہے، مطلب نہیں ہے ہم کو، تو جانتا ہے تیرے پاس ہمارے ہے ہمارا معاملہ۔ وہ جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو نہیں پتا نا قوم کو یہ فرشتے ہیں۔ فطرت سے بغاوت کی حد تک ان میں رچ بس گئی تھی، وہ ان کے اس جواب سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جواب جو انہوں نے دیا کہ تو جانتا ہے لوط کہ تیری بیٹیوں سے ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، ہم کو تو ٹارگٹ وہ ہے 2 لڑکے نوجوان جو تیرے پاس ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام سمجھا کر تھک گئے۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید
لوط نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا. یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیا اور باتیں گفتگو ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ کاش میں تمہارے سے مقابلہ کر سکتا. میں طاقتور نہیں ہوں, میں کمزور ہوں نا. ہاں, میں طاقتور نہیں ہوں, میں کمزور. میں طاقتور ہوتا تو تمہارا مقابلہ کرتا, تمہارا ایک ایک کا جو ہے نا معاملہ صحیح کرتا. میں کمزور ہوں, میری کمزوری جو ہے نا کی وجہ سے میں کمزور ہوں اور میں مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا. اس علاقہ یعنی صدوم میں لوط علیہ السلام غریب الدیار تھے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ عراق میں تھے, بابل. اور بابل اور صدوم میں بہت سارا فرق ہے. تو یہ آلریڈی جب یہ ہجرت کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو یہ بھی ہجرت کر کے وہاں سے نکل گئے, بابل سے نکل جا کر کے وہ صدوم کی طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی بنا کے بھیجا تھے. یہ آلریڈی یہ غریب الدیار تھے, یعنی کہ یہی خود مہمان کے ٹائپ کے تھے. یہ وہاں پر پیدا ہوئے لوگ نہیں تھے یہ حضرت لوط علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ میں پناہ لیتا. نبوت ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین سے یہاں بھجوا دیا. یعنی کہ فلسطین جب وہاں سے گئے, ہجرت کر کے فلسطین گئے, فلسطین سے وہاں پر صدوم کی طرف وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر بھیج دیا جب ان کو نبوت مل گئی. لہٰذا یہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا. اور یہ بھی تھا کہ لڑکوں سے لڑتے تھے. کیسا قبیلہ ہوتا ہے نا, ایک فیملی ہوتی ہے, فیملی ٹری ہوتا ہے, قبیلہ ہوتا ہے, تو طاقتور ایک جگہ ہو سکتے تھے. اب یہ خود غریب الدیار ہیں, یہ خود جو ہے باہر سے مائگریٹ کر کے آئے ہوئے تھے, نقل مکانی اور ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. تو ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا. آپ کی بیوی بھی کافرہ تھیں اور قوم کے ساتھ ساز باز میں شریک رہتی تھیں. ان حالات میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ اضطراری طور پہ ادا ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر رحم کرے, وہ مضبوط سہارا رکھتے تھے. یعنی کہ بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے. تو ابو ہریرہ یہ کہتے تھے, اللہ کے رسول فرماتے تھے وہ مضبوط سہارا رکھتے تھے, یعنی کہ اللہ کا سہارا. بہرحال بہت سی باتیں ہیں. تو یہاں سے نکل جانے کی بات یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی ان کے دماغ میں اس وقت بات آئی تھی, وہ بات انہوں نے کہا کہ میں مضبوط سہارے پر چلے جاتا. اور یہاں پر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ نبی کی بیویاں سب اچھی ہیں. 2 بیویاں قوم لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی, یہ دونوں کے بارے میں ذکر آیا ہے, یہ کافرہ تھیں. اس کے علاوہ کہیں ذکر اور دوسری بیویوں کا نہیں آیا, کسی نبی کی بیویوں کا نہیں آیا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی اور جو ہے اضطراری طور پر یہ باتیں کہی کہ میں کاش میں تم سے لڑ سکتا تھا یا بڑھ سکتا تھا. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسری بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. اب یہ واقعہ جو ہے رات کے وقت ہو رہا ہے. کہنے لگے, کون کہنے لگے؟ فرشتے کہنے لگے, اے لوط, بہت فکر کر رہے ہیں آپ, اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, فکر مت کر, تو یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, ہم فرشتے ہیں. رے بھائی فکر مت کر, آپ فکر مت کریے. ہاں, یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. تم رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر آبادی سے نکل جاؤ اور تم سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے, البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا. ان پر عذاب کے لیے وقت مقرر ہے. کیا اب صبح قریب ہی نہیں؟ یہاں پر وہ 2 فرشتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کو سمجھانے لگے, آپ ڈریے مت, آپ گھبرائیے مت, چھوڑیے اس قوم کو اور آپ جو ہے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں. آپ جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہیں ان کو لے کر نکلو, یہاں سے نکلو. رات کے سمے, صبح قریب ہے. اور یاد رکھنا مڑ کر کوئی نہیں دیکھنا, پلٹنا نہیں, مڑ کر کوئی نہیں دیکھنا. ہاں البتہ تمہاری جو بیوی ہے نا اس پر یہ سب کچھ گزرنے والا ہے, وہ بھی عذاب کے گھیرے میں آنے والی ہے, اس پر بھی عذاب آئے گا, کیونکہ بڑی جو ہے کافرہ ہیں, یہ منکر ہیں, یہ تمہاری باتوں کو نہیں مانتی. ہاں لہذا اس پر بھی وہ گزرے گا. اور اب صبح قریبی ہے, صبح قریبی ہے, نکلو یہاں سے, چلے جاؤ. یہ بات فرشتوں نے کہی. یہ بدماش ہم تک کیا پہنچیں گے؟ فرشتے تم بھی نہ پہنچنے پائیں گے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بدماش لوگ ہم تک کیا پہنچیں گے, ہم تو فرشتے ہیں, تم تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ لوگ. قوم لوط نے دنیا میں پہلی مرتبہ ایسی فحاشی کی طرح ڈالی کہ مرد عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کر لیتے. ایسے اس غیر فطری فعل میں اس قوم نے اتنی شہرت حاصل کی کہ اصل اس فعل کا نام ہی لواطت پڑ گیا. دیکھیے
یہ جو کام تھا نا، یہ غیر فطری کام، یہ جانور بھی نہیں کرتے، بہرحال واللہ عالم بالصواب. تو یہ کام اس قوم نے، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس نے شروع کیا، ہم جنس پرستی. اور آج کیا کہتے ہیں اس کو، LGBT، ایسے طرح طرح کے خوشنما نام دیے گئے دنیا میں. یاد رکھنا یہ کام انسان کو موت کے گڑھے تک جاتا ہے، اور دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے. جو یہ کام کرنے سے باز نہیں آتا، یہ کام کرنے سے جو باز نہیں آتا، جو رکتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ان کو وہی عذاب دے گا جو قوم لوط کو دیا. اور یہ فعل اتنا مشہور ہوا کہ یہ فعل کا نام ہی لواطت پڑ گیا قوم لوط کی طرف. یعنی ایسے فعال جس کے خلاف لوط علیہ السلام نے جہاد کیا، یہ ایسا غیر فطری فعال ہے جس کا مشاہدہ کسی جانور میں بھی نہیں کیا گیا. یعنی کہ مفسرین میں بھی کہا کہ ایسا عمل ہے کہ ایسا فعال کسی جانور میں بھی نہیں ہوتا. جانور بھی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اس کی بیوی اس کی جو ہے بلاوڑ ہے تو بلی کی طرف، چڑا ہے تو چڑیا کی طرف جاتا ہے. مگر یہ عجیب قوم دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا ہوئی جو ایسا غیر فطری کام کرتی تھی. ممکن ہے کہ اس کا داعیہ برتھ کنٹرول ہی ہو. بعض ائمہ کے مطابق اس کی زنا کی سزا ہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اسے رجم کی ہی کیا جائے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف نہیں دیکھے گا جو کسی مرد سے اپنی عورت سے اس کا فعل کا ارتکاب کرے. یعنی ترمذی میں یہ روایت ہے. غالباً لوط علیہ السلام نے اپنی اس بے کسی کی حالت کی وجہ سے یہ خواہش ظاہر کی ہوگی کہ پھر ابھی عذاب ہو جائے، جس کے جواب میں فرشتوں نے یہ کہا ہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زاویوں سے ہر قوم کی طرف عذاب بھیجا ہے جو بدکاری کرتی ہے، گناہ کرتی ہے. آگے اللہ فرماتا فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ان کو سزا دی، سنیے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس آبادی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا. جب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، حکم دیا، تو فرشتوں نے وہ جو زمین تھی، وہ زمین کو زمین سے اکھاڑا، زمین سے پوری زمین کو اکھاڑا، جیسے پودا اکھڑتا ہے نا زمین کے ساتھ. یا کہیں کی جو ہم دیکھتے ہیں کچھ جگہ جو ہے آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے زمین کو جو ہے کاٹ کر کے جھاڑوں سمیت دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. تو اس طرح زمین کو فرشتوں نے اکھاڑا زمین سے، اور اکھاڑ کر کے اس کا اوپر کا حصہ نیچے پٹک دیا، اس کا اوپر کا حصہ نیچے پٹک دیا. کتنا بڑا عذاب ہے. پھر ان پر کھنگر کی قسم کی تہ بہ تہ پتھر برسائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے پتھر برسائے، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. جیسے گناہ کرتے ہیں نا، رجم کرتے ہیں، کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو کمر تک گاٹ کر کے، گردن تک گاٹ کر کے اس کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھر برسائے اس قوم کو، جتنا وہ سدوم کا علاقہ تھا، جتنا وہ لوط علیہ السلام کی قوم بسا کیا کرتی تھی. پتھر برسائے. آگے اللہ فرماتا ہے مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. جو تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھے، اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں، اور یہ ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں. قوم لوط کی آبادی کو بلندی پہ لے جا کر الٹا کر زمین پہ پٹک دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ کھنگر پتھروں کی بارش کی گئی. یہ پتھر بھی نشان زدہ تھے، یعنی کہ اس کے اوپر بھی شاید نام لکھا تھا، یا جس کو لگنا ہے اس کو لگنا تھا، نشان زدہ تھے. غالباً اسی شدید عذاب کی وجہ سے یہ علاقہ سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے ہے دب گیا، جہاں اب بحر مردار ہے، جسے بحر لود بھی کہتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو اٹھا کر کے آسمانوں پر فرشتوں کے ذریعے لے جا کر کے پٹکا، تو سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے ہے. آج بھی وہ زمین کیا ہے، مفسرین نے لکھا سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے دب گیا ہے. 400 میٹر سمندر کی ایک سطح ہوتی ہے نا، اس سے 400 میٹر نیچے دب گیا ہے، جہاں اب بحر مردار کہتے ہیں، جس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں. آگے مزید مفسرین نے کہا کہ سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے. تو میرے بھائیوں، جو یہ زنا کا جو طریقہ ہے قوم لوط والا، ہومو سیکشوالٹی، اس سے دنیا کو بچائیں، اور اس سے جو ہے قوم کو اس سے بچائیں،
اس سے دور رکھیں. آج کل جو ہے یہ LGBT اتنا عام کر دیے ہیں, اتنا جو ہے ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں لڑکے جو ہے اپنے جنس کو چینج کر کے لڑکیاں بننے کی ناپاک کوشش کر رہی ہیں. قیامت کے پورے آثار نمایاں ہو چکے ہیں. اب قیامت اب قریب ہی آ چکی ہے. ہاں, کیونکہ مرد عورتوں کی اس طرح مشابہت کر لیے ہیں کہ دیکھنے پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد ہے عورت. تو ویسے حالات بھی ہو چکے ہیں. ہمارے معاشرے کو ان برے کرتوتوں سے, برے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے, ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے. ہمارے معاشرے کو, ہماری گلی کو, ہمارے قریے کو, ہمارے بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام برائیوں سے دور رکھے. کہیے آمین. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پر مدین کا قصہ شروع کیا, شعیب علیہ السلام کا. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم, اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور ماپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں, بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. قدیم تجارتی شاہراہ جو یمن, مکہ, ینبو سے ہوتی ہوئی شام تک جاری تھی, جس کے ذریعے تجارت کر کے قریش کے لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے. اسی شاہراہ پہ خلیج عقبہ کے کنارے مدین واقع ہے. یہ مدین کا واقع ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مدین والوں کے بارے میں. تو شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا. تو یہ مدین کہاں ہے؟ یہ تجارتی شاہراہ ہے, یعنی کہ مین روڈ ہے تجارت کی, جو قریش تجارت کرتے تھے. اس کا رستہ یمن, مکہ, ینبو سے ہوتی ہوئی شام تک جاری ہے. یعنی کہ یمن سے شروع ہو کر کے مکہ سے ینبو سے ہوتی ہوئی شام تک جو ہے نا بہت بڑی شاہراہ ہے, جہاں سے سفر کرتے ہیں لوگ, کرتے تھے اس زمانے میں. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا قوم کو؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو, کسی کی عبادت نہیں کرنا. نہ شجر کی, نہ حجر کی, نہ مردے کی, نہ زندے کی, نہ بت کی, نہ تصویر کی, نہ جھاڑ کی, نہ پریت کی, نہ آتما کی, کسی کی عبادت نہیں کرنا. صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا. اور میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں, ماپ تول میں کمی نہیں کرنا. ماپ تول سے برابر تول کر دینا, جھکتا تول کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھا ہے. پاسن کو جھکا کر کے دینے میں. اب ہم چاول لیتے ہیں, شکر لیتے ہیں, دال لیتے ہیں, گوشت لیتے ہیں, جو بھی لیتے ہیں, تو جو بیچنے والا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ جھکتا ہوا تول دے, تول میں کمی نہ کریں. یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے. مکیال والمیزان, ماپنا اور تولنا, یہ دو, مکیال والمیزان. میزان کہتے ہیں ترازو کو, اور مکیال کہتے ہیں ماپ کو, ماپنے کی جو بھی چیز ہے. اور انہوں نے کہا, کیا کہا قوم کو؟ میری قوم, میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں یار, تم لوگ خوشحال ہو, ماپ تول میں کمی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. ایک تو شرک مت کرنا, دوسرا ماپ تول میں کمی نہ کرنا. اور یہ جو قوم تھی مدین والی, یہ بڑے جو ہے ڈنڈی مار قوم تھی. ڈنڈی مارتے تھے یہ لوگ. آج بھی بہت سارے ڈنڈی مارتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے فش مارکیٹ وغیرہ میں, نیچے سے جو ترازو کا جو پتھر ہوتا ہے نا, وہ نیچے سے وہ گھس کر کے اس کو اندر سے جو نا کھوکھلا کر کے اوپر بٹ بنا کے رکھتے ہیں. آپ 1 کلو لے جاؤ گے, وہ نکلے گا 700 گرام. تو اس طرح کے بیاپار آج بھی مارکیٹوں میں ہیں. ہماری حکومت سے گزارش ہے, ایسے جو ہے تجارت کو, ایسے ماپ تول کو فوری ریٹ کر کے ختم کر دیا جائے. ایسی تجارت نہیں ہونی چاہیے. میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے میری گزارش ہے کہ ایسے میزانوں کو, ایسے پتھروں کو, ایسے ترازوؤں کو ضبط کرے, اور اس کے اوپر خاص جو ہے نظر رکھے کہ گراہک کو ماپ پورا ملے, تول پورا ملے. پیسے پورے لیتے ہو, ماپ کم دیتے ہو. تو آج بھی مارکیٹوں میں ہیں, اور ہمیشہ جھکتا ہوا تول دینا چاہیے. یہی درس دیا گیا ہے. جو قریش تجارت کر کے, جو وہ شاہراہ سے خلیج کی طرف تجارت کر کے بڑے خوشحال ہو گئے تھے, اسی شاہراہ پہ خلیج عقبہ کے کنارے مدین واقع ہے. دوسری جانب ایک دوسری بڑی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ جو عراق و مصر سے ملاتی ہے, اسی علاقے سے گزر کر جاتی ہے. گویا یہ علاقہ بہت بڑا تجارتی چوک یا منڈی بن گیا تھا. اسی قوم کو قرآن کریم میں اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے. ان لوگوں نے اپنی اسی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے تجارت سے خوب فائدہ اٹھایا. یعنی کہ اب مین چورستے پہ ان کا مدین شہر تھا, مین چورستے پہ,
ہر طرف کی روڈ ان کے آتی تھی، ہر ادھر والا مال لا کے وہیں بیچتا تھا، ادھر والا لا کے بھی وہیں بیچتا تھا. تو یہ بہت بڑی منڈی بن گیا تھا یہ مدین شہر، جس کو قرآن میں دوسری جگہ ایکا بھی کہا گیا. اصحاب الایکا، یہ مدین بھی اور اصحاب الایکا، یہ دونوں ایک ہی قوم ہیں. تو ساری دنیا کی تجارتی شاہراہ ان تک جا کے پہنچتی ہے اور وہاں سے ساری دنیا کو پہنچتی ہے. تو وہ لوگ کتنے بڑے جو ہے ایکسچینج بیپاری نہیں. ہاں، کوئی بھی لائے گا، منڈی بنائے گا، کاروبار کرے گا، تو اس کو جو منڈی والا ہے اس کو تو پیسے دے گا نا، یا اس کی جو بھی فیس ہے وغیرہ. یہ بھی بہت، ہر کوئی جو ہے نا دوسرے ملک سے آتا ہے تو وہاں پر ہوٹلنگ بزنس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اس میں اتنی خوشحال وہ قوم تھی مدین والی، مگر ان میں یہ چیز تھی، لیتی تھی پورا، دیتی تھی آدھا. یہ برائی ان کے اندر رچ بس گئی تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہی کہا کہ میں دیکھتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے یار، چھوڑ دو یہ چیزوں کو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم، ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. دیکھیے، آپ بھی اپنی قوم میں مبعوث ہوئے جس کی وجہ سے بھائی کہا گیا، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ جو ہے ان کو قوم کے بھائی کہا گیا، کیونکہ وہاں پر جو تذکرہ گزرا ہے نا، ان کی گفتگو ہوئی ہے کہ قوم والے جب یہ بات کہنے آئے تو ان کو بہت برا بھلا بھی کہا، اور ہم تو تجھے اچھا سمجھتے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی. پچھلی جو ہے درسوں میں گزر چکا ہے. دیگر تمام انبیاء کی طرح سب سے پہلی دعوت توحید کی دی گئی. شرک کے علاوہ بعض مخصوص اقوام میں مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے قوم لوط لونڈے بازی کی لعنت میں گرفتار تھی، قوم شعیب تجارتی ہیرا پھیریاں کرتے تھے. چنانچہ انبیاء کی دعوت میں توحید کے بعد ایسے ہی مخصوص افعال موضوع بنتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ جو قومیں ہیں اس میں توحید کے بعد جو برائیاں اس میں ہوتی ہیں نا، تو وہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے وہ انبیاء کی دعوت ہوتی ہے. یہی تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ میری قوم ماپ اور تول کو انصاف سے دیا کرو، پورا دیا کرو، تو ایسی تمام تجارتی ہیرا پھیریاں جس سے دوسروں کا حق غصب کیا جا سکے فساد ہے. فساد فی الارض ہے. تجارت کے بارے میں اسلامی رہنمائی کے چند نکات یہ ہیں کہ مفسرین نے تجارت کے کچھ اصول جو ہے نا یہاں پر لکھے ہیں. الف، نمبر 1، اے ایمان والوں، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اور یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کرو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں ایک میثاق بنایا ہے کہ برے طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو. خراب مال دے کر اچھا مال لپیٹ لینا نہیں، یہ گناہ کا کام ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راست باز اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحالی اور خوشخبری بھی دی ہے. ترمذی میں روایت آئی ہے، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ راست باز جو امانت دار ہوتا ہے، جو صحیح سے تجارت کرتا ہے، باطل طریقے سے ملاوٹ رام نہیں ہوتا، ملاوٹ نہیں کرتا، تو وہ جو ہے وہ انسان کیا کہا جا رہا ہے؟ نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صدیقوں میں شامل کیا جائے گا. قیامت کے روز وہ ان کی صفوں کے ساتھ ان کا ملان ہوگا، ان کو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھہرا کرے گا. ان کو وہ آسکر ایوارڈ دیا جائے گا، آسکر نہیں، بہرحال اس کو ایوارڈ دیا جائے گا. کس کا؟ کون سا ایوارڈ؟ کون سا تمغہ؟ نبیوں کا تمغہ، صدیقوں کا تمغہ اور شہیدوں کا تمغہ. وہ ہوگا تو نہیں، مگر ان کے ساتھ، ان کے پڑوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا. جیم، سود چاہے تجارتی ہو یا شخصی قرضوں پہ حرام ہے. سود کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ لیے. تجارت میں کہیں پر بھی سود نہیں ہونا چاہیے، نہ سود لے نہ سود دیں، دونوں بھی برابر کے شریک ہیں. مگر افسوس، آج کریڈٹ کارڈ کے نام پر، آج ہوم لون کے نام پر، آج وہیکل لون کے نام پر، جو بھی لون کہو، ہمارے مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ شرح یہ سود کھانے کی، سود دینے کی، کھلانے کی ہے. 10,000 دیے، 1,000 روپے بڑھ کے دینا پڑتا ہے بھائی. ایسا تجارت کر رہے ہیں. کچھ ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے، ویڈیوز آئی ہیں، فون کالنگ آئی ہیں، عورتوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. عورتوں میں 10,000 دیے تو 2,000 مہینے کو دینا، 1,000 دینا، ایسا دینا. وہ ایک جو ہے کالنگ آئی تھی، ایک ریکارڈنگ آئی تھی، اس میں جو ہے 10,000 دیے اور مہینے کو اتنا دے رہے ہیں. اب وہ کیا ہے، کیا نہیں با، وہ 10,000 روپے میرے واپس کر دے، میں اتنے دن اتنے دینا بھائی، وہ دی ہوں گی، وہ چھوڑ دے، اب اصل لا 10,000 واپس. تو اس طرح کی ہمارے مسلم معاشرے میں یہ کام چل رہے ہیں. یہ حرام ہے دوستوں. اور ایسا حرام کا پیسہ اپنی اولاد کو کھلا کر کے بڑا کرو گے تو اولاد کیسی پیدا ہوگی، اولاد کیسی بڑی ہوگی؟
اس لیے دیکھتے ہو نا برقع پہن کر کے روڈوں پر غیروں کے ساتھ گاڑیوں پہ پھرنے والی جو اولادیں ہیں ان کو ذرا دیکھو. کہاں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ کے اندر وہ برائیاں موجود ہیں جس سے برائیوں سے وہ پرہیز نہیں کرتے تھے. وہ اولاد برابر وہ لوگوں کی اولاد ہی نکلے گی. کہیں نہ کہیں محاسبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقدر میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا. کسی اپنے سے اچھے والے کو دیکھ کر کے مایوس مت ہو. اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس سے بہتر رکھا ہے. اللہ چاہتا تو اس سے برا میں مجھے بنا سکتا تھا, اس سے خراب بھی میں رہتا تھا, مگر اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری معاشی حالت رکھی ہے. 2 روٹی کھاؤ, خوشحال ہو جاؤ. کیا کرو گے پیسے؟ خبر میں لے جاؤ گے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر کا رزق یہ تمہارے ہاتھوں کے اندر رکھ دیا ہے. تمہاری اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی کماؤ اور کھلاؤ اپنی اولادوں کو. یہ قرض اور یہ سودی لین دین سے, یہ قرضوں سے نجات پاؤ. کریڈٹ کارڈوں کے لونوں سے, اس سے اپنے آپ کو نکالو. جو چیز حرام ہو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے, اور جو چیز حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی کہ شراب حرام ہے نا, شراب حرام ہے تو شراب کی تجارت بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح کتوں کی تجارت بھی نہیں کر سکتے. کتا پالنا بھی حرام ہے گھروں میں, ٹھیک ہے, تو اس کی بھی تجارت نہیں کرتے. مگر ہم نے دیکھا ہے معاشروں کے اندر کتوں کی بھی, مسلمان لوگ کتے پال رہے ہیں. بہرحال کیا کی پال کے جو ہے نا اس کی تجارت بھی کر رہے ہیں. وہ پپیٹس کہتے, وہ کہتے, فلاں کہتے, ایسے آتے, ایسے جو ہے سوشل میڈیا کے اندر ایڈ آتے اور دیکھے تو صورت سے مسلمانی دکھتے, واللہ عالم ان کا دھرم کیا ہے. کہ مگر یہ کتے بلیاں یہ بہرحال جو بھی, مگر کتے کی بھائی حرام ہے. دیکھیے یہ حدیث ہے. اور کیا ہے؟ جوا, ذخیرہ اندوزی, کنٹرول, سٹہ بازی اور بلیک مارکیٹنگ حرام ہے. اس دھوکے کی, جھوٹ, فراڈ, جھوٹی قسموں سے مال کی خرید و فروخت ناجائز ہے. دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے, جوا حرام ہے. جوا, ہر قسم کا جوا حرام ہے, بلکہ اس کے قریب مت جاؤ. آج کل موبائلوں میں بھی جو ہے نکلا ہے میرے بھائی, موبائلوں کے اندر جوا نکلا ہے. وہ لوڈو ہے, پھوڈو ہے, رمی ہے, پھمی ہے, پتہ نہیں کون سی جو ہے نا بیماریاں ہیں جو فون میں لے کر کے گھومتے ہیں. ایسی ایپس کو ڈیلیٹ کرو. ہم تو ٹائم پاس کو کھیل رہے ہیں بھائی. نہیں, ٹائم پاس سے شروع ہوتا, اس کے بعد ہی لگتی. شیطان کا کام, شیطان ڈائریکٹ تم کو تھوڑی کھلاتا بھائی, نہیں کھلاتا. دھیرے دھیرے ہاں ٹائم پاس, چلو بیٹھو کھیلو, اس کے بعد تمہارا گھر اجاڑتا. انہیں چھوٹے چھوٹے معصوم یعنی کہ 15 18 سال کے بچے جو ہے نا آئیڈیا کھیل رہے ہیں. ارے لوگ آئیڈیوں میں اپنے کاروبار کو, اپنے تجارت کو ختم کر لیے. مارکیٹ کے اندر آپ جا کر کے دیکھو کتنے برے حالات ہیں. وہ انہیں رن مارا اس پہ لگا رہے ہیں, انہیں نہیں مارا اس پہ لگا رہے ہیں. ایسا جوا ہو رہا, کوئی IPL کا جوا کھیل رہا, کوئی فلاں کا جوا کھیل رہا. ارے بھائی تیرے کو کیا ضرورت ہے وہ جوے سے پیسے کمانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 وقت کی روٹی نہیں دے رہا, کیا کرتا پیسے لے کے؟ سمجھ بات کو, چھوڑ دے وہ بری چیز. اللہ کی نظر میں تو اگرچہ برا بن جائے گا, کچھ دنیا حاصل کر لیں گا, کچھ نوٹا کما لیں گا, مگر یاد رکھ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا دے گا کہ وہ نوٹ تجھے خراب دکھنے لگیں گے جب تیرے پاس وہ جوے کا پیسہ آئیں گا. جیتتا تو کوئی بھی نہیں جوے میں, اگرچہ خدا نہ خواستہ آئیں گا بھی تو سارا لے کے ڈوبے جائیں گا. اصل تھا وہ بھی جائیں گا, بلکہ گھر تھا وہ بھی جائیں گا, بیوی کا دیور جائیں گا, بچوں کو بنانا دیور جائیں گا, سب کچھ لٹ جائیں گا, روڈ پہ لا لیں گا. جوا وہ بری چیز ہے. اس لیے لہذا کسی قسم کا جوا بھی حرام ہے, اسلام میں حرام کر دیا گیا, نہیں کھیلنا چاہیے. یہی مفسرین نے کہا. اور کہا برتھ کنٹرول, بول رہا ہوں, ذخیرہ اندوزی, بلیک مارکیٹنگ. ٹماٹے کو روک لیے, پیاز کو روک لیا, ادرک لہسن کو روک لیے. یہ بڑے بڑے تجارت جو ہے نا, یہ چیزوں کو روک کر کے گوداموں میں جمع کر کے غریبوں کو 50 روپے والا لہسن 200 300 روپے کلو بیچے جی لوگ. اتنی بلیک مارکیٹنگ کریں یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر. آج خیر کنٹرول میں ہے, شاید گورنمنٹ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, مگر یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ٹائکون اور انڈسٹریز کہتے ہیں, یہ لوگ ٹماٹوں کی تک ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو جو ہے نا بلیک مارکیٹنگ سے بیچتے ہیں. 20 روپے والا ٹماٹا 100 روپے کلو بھی بکتا ہے. حالات ویسے ہو جاتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پر نظر رکھے. غریب کو یہی ٹماٹا پیاز یہی کھاتا انہیں, تمہارے گھر کا 5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں کھاتا رہے بھائی. یہ چیزیں سستی ہونی چاہیے. یہ بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں. ترکاری ہو, کھانے پینے, چاول کی چیز ہے, گوشت ہے, جو بھی عام لوگ کھاتے ہیں وہ چیزیں کنٹرول میں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو اس پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکیٹنگ پہ کنٹرول کی تھی کہ کوئی بھی اس سے زیادہ نہ لے, ریٹ طے کرتے تھے, اس سے زیادہ نہ بیچتے, اس سے کم نہ بیچتے. اس طرح کا جو ہے نا اسلامی معاشی نظام تعارف کرائیں. مسلمان لوگ جو علماء دین ہیں وہ لوگ اس پر بھی گفتگو کریں. معاشرے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کو عام لوگوں تک کم ریٹوں میں پہنچانے کی کوشش کریں. حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ بھی ایسی چیزوں کو دیکھیں.
اور آگے کیا کہا گیا؟ دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسم کھا کر کے میری چیز اچھی ہے یہ بیچنا بھی بری بات ہے، اچھی چیز نہیں ہے. ہاں. شین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے گا جو خرید و فروخت اور تقاضا کرتے ہوئے نرمی کرے، اور اگرچہ کوئی مال لے کے تم کو پیسے نہیں دے رہا تو اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو، اس کو وقت دو، نرمی سے لو، نرمی سے دو. یہ کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ باتیں بتائی ہیں. آگے ہم آگے پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں. کہ انہوں نے کہا کہ بقیت اللہ یعنی حلال طریقے سے کمایا گیا منافع یا اس کے علاوہ ہونے والا منافع. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہترین منافع دے رہا ہے نا، پھر یہ تم ڈنڈی کیوں مار رہی؟ ہاں، تو اس سے رک جاؤ. ہاں، میں تم پر کوئی محافظ نہیں، میں تم پہ کوئی داروغہ نہیں، میرا کام تو پہنچانا ہے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. وہ کہنے لگے، قوم کا جواب سنو، وہ کہنے لگے شعیب کیا تمہاری صلاۃ تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا عبادت کرتے تھے، یا جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے بردبار بھلے مانس ہو یار. وہ قوم نے کیا کہا؟ قوم بھی بڑی چالو تھی. کہنے لگے کیا تمہاری نماز یعنی تمہاری عبادت ہم کو اس چیز سے روکے گی؟ کیا کہا؟ اس سے مراد صلاۃ بھی ہو سکتا ہے یا دین، کیونکہ صلاۃ دین کا ستون ہے، لہذا اسے صلاۃ سے تعبیر کیا گیا. کیا تمہاری نمازوں کے اثرات اب ہم پہ بھی ظاہر ہوں گے؟ ہم اپنی مرضی کی عبادت نہ کریں اور اپنی مرضی کی تجارت نہ کریں. یہ تمسخر سے کہنے لگے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان الہوں کو چھوڑو، ان غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑو، ان مردہ پرستوں کو چھوڑو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کہنے لگے ہم وہ چیزیں چھوڑ دینا جو ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے امی، ہمارے دادی، ہمارے نانا نانی پرنانے سو بوجھ کرتے ہیں نا بھائی، ہم چھوڑ دینا. وہ آج بھی کسی کو کہو تم بھائی یہ خبر پرستی چھوڑ دو، یہ بت پرستی چھوڑ دو، تو کیا کہیں گے؟ ہاں بلا بول رہا بھائی، ہمارے ابا کرتے تھے، ہم بھی کرتے. تو یہی جواب قوم نے دیا. آج کی قوم بھی کہتی ہے، آج کے کلمہ کو پڑھنے والے لوگ بھی کہتے ہیں تو بول رہا بھائی ہمارے ابا کیا اتنے بیوقوف تھے، ابا جہنم میں چلے گئے، کیا تو بھی جہنم میں جائیں گا؟ چھوڑ دو، یہ مردہ پرستی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. تو انہوں نے تمسخر کے ساتھ کہا ہم نہیں چھوڑتے رہے بھائی. ہاں، ہم کو سکھا رہا تو ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جہاں سے. اس طرح کا جو میں رفلی انداز میں روزانہ کی بول رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیسا چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑتے. اور تو کیا بول رہا ہم کو ماپ تول میں وہ کرو یہ کرو؟ ہم کو نہیں معلوم، دھندا نہیں آتا ہمارے کو. ہاں، تو ہمارے مال میں ہمارے اس میں تصرف کرنا چاہتا، ہاں تو ہینڈل کرنا چاہتا ہماری تجارت کو، بڑا ہوشیار ہے لے تو. ہاں، اس طرح تمسخر انداز میں انہوں نے جواب دیا قوم نے. آگے اللہ فرماتا ہے خالا یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله علیہ توکلت والیہ انیب. کیا کہا شعیب علیہ السلام نے؟ سنو. شعیب نے کہا اے میری قوم دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی دیا ہے تو کیسے تمہارا ساتھ دوں؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کیے کرتا ہوں خود ہی اس کے خلاف کروں. میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق نصیب ہوتا تو اللہ کے فضل سے ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. دو ٹوک انداز میں انہوں نے جواب دے دیا حضرت شعیب نے. ارے کیا عقل سے اندھا سمجھ رہا؟ میں ایک واضح دلیل پر ہوں، میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، شعیب علیہ السلام نے کہا، اور میں ایک واضح دلیل پر ہوں ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے اور یہ ڈنڈی نہ ماری جائے. یہ برا عمل ہے، یہ غلط ہے. تمہارا ساتھ میں کیسے دوں اس بات پہ؟ انہوں نے کہا کہ تو بھی آ جا، پارٹنر ہی دیں گے، فلاں دیں گے، آ جا تو بھی. اس طرح کی شاید بات کی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے ساتھ دوں گا تمہاری، حالانکہ میں واضح دلیل پر ہوں، تم گمراہی میں ہو، تم تول میں چوری کرتے، ماپ میں چوری کرتے، میں کیسے ساتھ دوں تمہارا؟ واضح دلیل سے مراد داعیہ فطرت ہے جو کہ تحت شعور میں موجود رہتا ہے. رزق جس کا ایک معنی تو ظاہری ہے کہ حلال و طیب مال و دولت عطا ہوا ہے، دوسرا معنی نبوت کیا گیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میرے کو تمہاری تجارتوں سے کوئی لین دین نہیں، میں بھی مست ہوں بھائی، ٹینشن نہیں ہے، میرا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اچھا رکھا.
یعنی کہ مجھے نکو دعوت دو تم, تو بھی ساتھ مل بول کے, میں مست کما رہا ہوں حلال طریقے سے, میرے پاس سب کچھ ہے, تم میرے کو نصیحت مت کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تم کو دعوت دینے کے لیے, میرا کام تو پہنچانا ہے بس. تو میں آج معاشرے کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دو, یہ بت پرستی, یہ حرام پرستی, ہاں یہ جو ہے یہ دولت کمانے کے یہ جو باطل طریقے ہیں, ٹیکسوں میں گھوٹالے, ہاں جو بھی کر کے آج لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ورنہ یہ دولت تم ساتھ تو نہیں لے سکتے نہ کھا سکتے. جو طریقے سے تم کما رہے ہو, تم جو بلڈنگیں بنا رہے ہو, یا تم جو ہے سونا خرید رہے ہو, یا تم بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہو, یہ میں تم کو کہتا ہوں کہ یہ کچھ دنوں کے لیے اچھی دکھتی, مگر اللہ کی جب پکڑیں گی تو کہیں پر پناہ نہیں ملیں گی. اس لیے لہذا وقت رہتے ان چیزوں سے نکل جاؤ, توبہ کرو, باہر نکلو, یہ جوئے سے باہر نکلو, سٹے سے نکلو, ٹیکس کی چوری سے نکلو, یا کسی طریقے سے بھی تم مال کما کر کے اپنی اور اپنی آل کو کھلا رہے ہو نا, تو وہ حلال طریقے سے کما کر کے کھلاؤ میرے بھائی. میری یہی گزارش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بار بار قرآن مجید میں دوہرا کر ہر بات میں یہی کہتا ہے کہ طیب اور حلال طریقے سے کماؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے. کیا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ بولو, اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کا بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ ارے کم سے کم وہ تو سوچو کہ رات میں پرندہ جب سو جاتا ہے نا, تو صبح اٹھ کر کے کوئی جو ہے نا اپنے اناج کی جو فکر نہیں کرتا, اس کو یقین ہوتا ہے, کوئی جو ہے نا توشا گلے میں لٹکا کر کے نہیں نکلتا, بلکہ اللہ پر یقین رکھ کر کے صبح نکلتا ہے کہ میرے مقدر کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں رکھا ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. تم ان چڑیوں سے, جانوروں سے بھی کہہ گزرے انسان ہو, تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ تمہارے رزق کا بندوبست اللہ نے نہیں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہے. تو توبہ کرو ان بری عمل سے, برے عادتوں سے. میرے بھائی, آج کا درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیاری پیاری باتیں قرآن مجید میں جو کہی ہیں, ہم نے کہہ کر سنایا ہے, پڑھ کر سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. ہم نے آج کا درس اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 سے 73 سے 88 تک 88 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس دعوت کو سارے عالم میں کیسے پہنچائیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ یوٹیوب کا چینل جو ہے, اس کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ, سبسکرائب کرو, تاکہ یہ قرآن کی بات, یہ دعوت عام اردو ہندی بول چال کے اندر سب کو پہنچ سکے, قرآن سمجھ آ سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں ان سے بچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کس طرح کا کلام کیا ہے, کیا سمجھایا ہے. ہاں, آج کل صرف اسکرین کو اسکرول کرنا ہے نہیں, کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں تو رک کر کے ایکانت میں سوچ کر کے سنو, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے سکے تم کو. تو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرو ہمارے چینل کے ذریعے سے. ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو لائک کرو, سبسکرائب کرو, فالو کرو. انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے سے بھی ہم شارٹس بنا کر کے ڈالتے ہیں, اس کو بھی لائک اور شیئر کرو, آگے تک بڑھاؤ, تاکہ ہمارا چینل گرو ہو. زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری یہ دعوت پہنچ سکے. یوٹیوب کو الگوریدم سب تک, یہ ہر ایک کی اسکرین تک ہماری دعوت کو پہنچا سکے, قرآن کی تفسیر پہنچا سکے. ہم یہی آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ ضرور سبسکرائب اور لائک کریں, شیئر کریں. اور اتنا کہتے ہوئے ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں, جب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع میسر کرے, ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.